یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب یہاں انگریز بہادر کا راج تھا۔ تب برصغیر کو آزادی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت کے سردار انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے ہم وطنوں کو باغی کہہ کر گھوڑوں کی تاپوں تلے پامال کر دیا کرتے تھے، جس کے بدلے گورے آقا ان کو اس طرح نوازتے تھے کہ جہاں تک تمہارے گھوڑے دوڑ سکتے ہیں وہاں تک کی زمین تمہاری ہے۔ یوں ان سرداروں کے راج میں جو گاؤں آ جاتے، ان میں بسنے والوں کو نہ تعلیم حاصل کرنے کی اجازت تھی اور نہ تجارت کرنے کی۔ منیر کا باپ بھی اسی علاقے کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں جولاہا تھا۔ وہ گندم کی ایک بوری کے بدلے سردار کے خاندان کے ملبوسات کے لیے کپڑا بن کر دیتا تھا۔ منیر نے آنکھ کھولی تو گھر میں مفلسی کا راج تھا۔ جوان ہونے تک اس نے کبھی سالن کے ساتھ روٹی نہیں کھائی تھی۔ بکری یا گائے تقریباً ہر گھر میں ہوتی، اس لیے پاس پڑوس کے کسی گھر سے دودھ، مکھن نہیں تو چھاچھ تو مل جاتی تھی۔ ان چیزوں کے کارن صحت اچھی رہتی، اس لیے منیر کی صحت بھی اچھی تھی۔ لوگوں نے دیکھا کہ جولاہے کا بیٹا باغ میں طوطے اڑانے کا کام کرنے لگا ہے۔ گاؤں والے منیر کے نکمے پن پر انگلیاں اٹھانے لگے، مگر اس کو پرواہ نہ تھی، کیونکہ بات تھی زیبو کی، جو رکھوالے کی خوبصورت چنچل لڑکی تھی۔ وہ باغ میں کبھی کبھی ایسے ہی پھیرا ڈالنے آ جاتی تھی۔ یہ دل و جان سے اس پر عاشق تھا اور اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ہی رکھوالے کا کام کرتا تھا۔ ایک روز منیر درخت کی ٹیک لگائے بیٹھا تھا کہ اس کو پازیب کی جھنکار سنائی دی۔ وہ سمجھ گیا کہ زیبو آ گئی ہے، مگر انجان بنا یوں ہی آنکھیں موندے رہا۔ جب وہ نزدیک آ گئی تو اس منچلے نے اس کو بھوں کر کے ڈرا دیا۔ اس کی چیخ نکل گئی، تبھی وہ گھسیا کر برا مان گئی۔ منیر ڈر گیا کہ کہیں یہ باپ سے شکایت نہ کر دے اور رکھوالا باغ سے نکال باہر کرے۔ وہ اس کی منتیں کرنے لگا۔ جب زیبو منہ پھلائے رہی تو اپنی جیب سے موتیوں کی ایک مالا نکال دی اور کہا، تمہارے لیے خریدی تھی، روز جیب میں ڈال کر لاتا ہوں۔ مالا دیکھ کر زیبو نے زبان کھولی، یہ بھی کسی کو دینے کی چیز ہے؟ اپنی بکری کے گلے سے نکال کر لے آیا ہے، جانور کا زیور، اب کیا میں پہنوں گی؟ اس نے حقارت سے مالا زمین پر پھینک دی۔ منیر کو غصہ ہوا۔ وہ بولا، زیبو، تجھ کو کسی کے پیار کی قدر نہیں، چل چل، بڑا آیا پیار کرنے والا۔ یہاں تو سردار کی باندیاں بھی گلے میں سونے کے ہار ڈالے پھرتی ہیں۔ پیار تو سردار کرتے ہیں یا پھر چور؟ پیار تیرے بس کی بات کہاں؟ سردار کیا تو چور بھی نہیں بن سکتا؟ وہ سوچنے لگا، کیا پیار واقعی ہی سردار کر سکتے ہیں یا چور ڈاکو جو گاؤں کی گوریوں کے آئیڈیل ہوتے ہیں؟ اسی روز نادان نوجوان نے ٹھان لی کہ میں سردار نہیں بن سکتا، چور تو بن سکتا ہوں۔ اپنے من کی رانی کو سچے موتیوں کی مالا اور سونے کے زیور ضرور پہناؤں گا۔ سچ ہے عورت ذات کبھی کبھی مرد کی مت مار دیتی ہے۔ وہ بھی پکا عاشق نکلا اور ایک روز گھر سے غائب ہو گیا۔ پہلے بھی آس پاس کے علاقوں میں چوریاں ہوتی تھیں، تھوڑے سے عرصے میں ہی وہ ایک مشہور چور بن گیا اور اس کا سکہ چوروں اور ڈاکوؤں کے دلوں میں بیٹھ گیا۔ ان لٹیروں نے اپنے علاقے تقسیم کر رکھے تھے، ایک چور دوسرے کے علاقے میں واردات نہیں کرتا تھا۔ خود منیر نے اپنے علاقے کے ارد گرد بسنے والوں کو چھوٹ دے رکھی تھی، وہ نہ خود یہاں واردات کرتا تھا اور نہ کسی اور کو کرنے دیتا۔ ایک بار ایک خبر ملی کہ اس کے گاؤں سے 100 میل دور ایک مہاجن کے گھر میں بڑا مال آیا ہوا ہے۔ ارد گرد کے چھوٹے موٹے تاجروں نے اپنی عورتوں کے زیورات رہن رکھ کر فصل کی خریداری اور تجارت کے لیے قرض لیا ہے۔ اس نے ٹھان لی کہ اگلی واردات وہ اس مہاجن کے گھر پر کرے گا۔ 15 دن وہ اس واردات کی تیاری میں لگا رہا۔ جب واردات کا دن آیا تو اس نے رات کو دیکھا کہ اس سے پہلے کوئی اور موقع واردات کر کے فرار ہو گیا ہے۔ تب اس کو بے حد تپ چڑھی کہ اتنے دنوں کی محنت بیکار ہوئی۔ ٹارچ کی روشنی کی مدد سے وہ پیروں کے نشانات کا تعاقب کرتے ہوئے دریا کے کنارے پہنچ گیا۔ دریا جب رخ بدلتا ہے، اس کی گرفت سے کچھ زمین آزاد ہو جاتی ہے جو بیٹ کہلاتی ہے۔ اس کی مٹی بڑی زرخیز ہوتی ہے۔ منیر سمجھ گیا کہ چور بیٹ کے علاقے کا رہنے والا ہے۔ دریا کے کنارے رک کر وہ غور کرنے لگا، یقیناً چور ادھر سے آیا ہے، اس سمت کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔
وہ دریا کے کنارے چلنے لگا۔ جلد ہی اسے سامنے سرکنڈوں کا ایک گنا جھنڈ نظر آیا۔ شک ہوا شکار یہیں نہ ہو۔ وہ جھنڈ کے اندر اتر گیا۔ یہ چھپنے کی بہترین جگہ تھی۔ چور واقعی یہاں ہی تھا۔ جان کے خوف سے مہاجن تو کیا، دل والے ڈاکو بھی اس وقت ادھر نہیں آ سکتے تھے۔ منیر نے اس کو جا لیا اور دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ تم نے میرے علاقے میں واردات کرنے کی جرات کیسے کی؟ منیر گھرایا۔ تبھی وہ ایک جھٹکے کے ساتھ پیچھے ہٹ گیا۔ جس چور سے وہ گتھم گتھا تھا وہ مرد نہیں عورت تھی۔ تم نے عورت ہو کر چوری کی، وہ بھی اپنے علاقے سے اتنی دور؟ ہاں، وہ نہوس سے بولی۔ تم مرد ہو کر چوری کر سکتے ہو تو کیا ایک عورت چوری نہیں کر سکتی؟ اچھا، اب کیا چاہتے ہو؟ پہلے تو میرے اس اچنبھے کو دور کرو کہ تم نے نقب لگانا اور تجوری کا تالا توڑنا کس سے سیکھا؟ تمہارا معلم بھی ہمارے قبیلے کا کوئی بڑا گرو معلوم ہوتا ہے۔ یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ یہ بچوں کا کھیل ہے یا نہیں؟ میں نے جو سیکھا، جہاں سے سیکھا، تمہاری بلا سے۔ اور میں بچہ نہیں، عورت ہوں۔ اب تم بتاؤ، مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تم نے میرے علاقے میں چوری کی ہے تو سارا مال ادھر لاؤ۔ سارا کیوں؟ محنت تو میں نے کی ہے۔ آدھا آدھا کا لو۔ اور تمہارا شریک کار؟ میرا کوئی شریک کار نہیں، میں اکیلی ہی میلوں دور چل کر آئی ہوں۔ مگر تم نے عہد شکنی کی ہے، یہ علاقہ میرا ہے۔ ایسا کیوں کیا تم نے؟ میرے بھائی نے اکسایا تھا مجھے کہ دریا پار جاؤ، وہاں مال بہت ہے۔ اس کو کیسے خبر ہوئی؟ کیا وہ بھی چور ہے؟ ہاں، کیا تم گمسم کو نہیں جانتے؟ اچھا، تو تم اس کی بہن ہو؟ تو کیا اس نے چوڑیاں پہن لی ہیں جو وہ گھر بیٹھا ہے؟ تیرے دونوں بھائی بزدل ہیں۔ ڈاکے کے لیے شیر کا دل چاہیے۔ اور تیرا بھائی کبھی اپنے گاؤں سے کسی کی بکری پکڑ لی، کسی کی بھیڑ ہانک لی؟ بہت ہوا، تو آڑتی کے گودام سے ایک آدھ گندم کی بوری گھسیٹ لے آئے۔ منیر کی بڑکیں سن کر اس کو سب کی محسوس ہوئی، مگر ہار ماننے والی نہ تھی۔ فوراً فخر و یقین سے بولی، ان کا ذکر رہنے دو۔ کیا تو نے سوہنا کا نام سنا ہے؟ چاروں طرف اس کی دھوم تھی۔ انگریز حاکم نے 50,000 اشرفیاں مقرر کر رکھی تھیں اس کے سر کی۔ میں اس کی بیٹی ہوں۔ اچھا، کیا تو سچ کہہ رہی ہے؟ منیر نے نیم تاریکی میں آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے کی کوشش کی۔ صورت تو دکھا۔ صورت کیا شان دیکھنی ہوتی ہے آدمی کی؟ وہ نخرے سے بولی۔ ہاں، وہ شاندار آدمی تھا، بڑا جی دار، مرتے دم تک ہاتھ نہ آیا تھا۔ تمام عمر جنگلوں میں بسر کر دی تھی اس نے۔ سنا ہے انگریزوں کے خلاف قبیلوں کی مدد کرتا تھا۔ ٹھیک سنا ہے تم نے، تبھی تو اس کے سر کی اتنی قیمت مقرر تھی انگریزوں نے۔ وہ جس گھر پناہ کو چلا جاتا کوئی اس کی مخبری نہ کرتا۔ اگر وہ برا انسان ہوتا تو کیوں لوگ اتنا پیار کرتے اس سے؟ عورت کی باتوں سے سچائی کی خوشبو آ رہی تھی۔ منیر کے دل میں اس کی قدر ہو گئی۔ وہ پھٹنے لگی۔ اب میں چلتی ہوں، یا تو چڑھا ہوا ہے، کہے تو پار کرا دوں۔ وہ طنزیہ ہنسی۔ کیسے؟ ایسے ہی جیسے نظام سکے نے ہمایوں کو پار کرایا تھا۔ عورت کی باتوں نے منیر کے دل کو گدگدایا۔ اس کا جی چاہا کہ ابھی کے ابھی سورج نکل آئے اور وہ اس کا چہرہ اچھی طرح دیکھ لے، شاید اسے دوبارہ دیکھنے کی آرزو میں عمر بھر بھٹکنا پڑے۔ سن ذرا، اجالے تک ٹھہر جا۔ نہیں ٹھہر سکتی، مجھے جانا ہی ہے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا، نام ہی بتا دو۔ بتا تو دیا ہے، سوہنے دی پتری۔ اپنا نام بتا جو تیرے ماں باپ نے رکھا۔ سوجھلا۔ سوجھلا نام ہے میرا؟ مطلب یعنی اجالا۔ ہاں۔ وہ چل دی۔ منیر نے آواز دی، یہ تو لے۔ اس نے زیورات کی پوٹلی اس کی طرف پھینکی اور کہا کہ یہ مال تیرے علاقے کا ہے تو پھر تم ہی رکھو۔ منیر کے دل میں اس کے لیے جگہ بن چکی تھی۔ نہیں، یہ تو لے جا، تیری محنت ہے نا۔ اس نے نرم لہجے میں جواب دیا، میں عورت کا لوٹا ہوا مال نہیں رکھوں گا۔ اچھا، تو یہ میری امانت سمجھ کر رکھ لو۔ جس کو چاہے پہنا دینا میری طرف سے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور منیر ہاتھ ملتا رہ گیا۔ چند لمحوں تک اس کے پیروں نے حرکت نہ کی۔ بالآخر خود کو جھکایا، پوٹلی اٹھا کمر سے باندھی اور جھنڈ سے نکل کر دوسری جانب چلنے لگا۔ جب سے وہ جنگلی ہرنی اس سے ٹکرائی تھی اس کا چین جاتا رہا۔ اب وہ زیبو کو بھول گیا تھا۔ ہر وقت اس کے ذہن میں سوجھلا چھائی رہتی تھی۔ کئی بار اس نے سوچا گمسن سے التجا کرے، مگر وہ اس کے پائے کا آدمی نہ تھا۔ منیر اپنے تئیں خود کو اس سے برتر جانتا تھا اور وہ اس کو حکم دے سکتا تھا، التجا نہیں کر سکتا تھا۔ اب اس کا جی چوری چکاری میں نہیں لگ رہا تھا۔ کئی بار خبر ملی فلاں مہاجن کے یہاں مال اترا ہے، مگر اس نے
कोई तवज्जो न दी। एक दिन वो एक दरख्त के नीचे बैठा था कि पैगाम मिला, सोझला ने अपने माल का हिसाब मांगा है। समझ गया कि वो इसका इंतज़ार करती है। अपनी खुददारी को लपेट वो इसके इलाके में पहुंच गया। गुमसुम इसको देखकर खुश हो गया और पूछा, उस्ताद आज बेट को कैसे आना हुआ? मुनीर चुप रहा, इससे कोई बात ना बन पा रही थी। तब गुमसुम ने खुद ही बात आगे बढ़ाई, मुझे सोझला ने बता दिया है कि तुम्हारे इलाके से माल लूटने की गलती हमने की है। तुम्हारी अमानत थी, फिर भी तुम लुटाने आए, ये बड़ी बात है। हाँ, माल वापस देने आया हूँ। मुनीर ने जेवरात की पोटली उनके आगे रख दी। थोड़ी देर खामोशी रही, फिर गुमसुम ने आगे बात बढ़ाई, एक बात कहना चाहता हूँ। खुद कहना अच्छा तो नहीं लगता मगर ज़रूरी भी है। सोझला तेरे लायक है और तू इसके लायक। मेरी तजवीज़ है तुम आपस में शादी कर लो। मुनीर तो यहाँ आया ही इसी इरादे से था। उसने सर झुकाकर गुमसुम के घुटनों पर दोनों हाथ रख दिए, जिसका मतलब था कि ये इज़्ज़त अफसाई इसे मंजूर है। बस गुमसुम ने बड़े भाई की हैसियत से सोझला के सर पर हाथ रखा और इसका निकाह मुनीर से पढ़ा दिया। वो जेवरात जो इसने मुनीर को अपनी अमानत कह कर दिए थे, इसको पहनकर दुल्हन बन गई। बेट के इस बैरान इलाके में इसकी दोस्त का घर था, जिसने इसे थोड़ी सी ज़मीन दी थी और वो दुल्हन लेकर इस वीराने में बस गया। उसने ज़मीन पर मेहनत की, उसे संवारा और आबाद होने के काबिल किया। पहले पहल कुछ मजदूर लाने पड़े, जिन्होंने ज़मीन की खुदाई करके इसे हमवार किया और 2 कमरों का घर भी बना दिया। मुनीर ने हैंड पंप शहर में लगवा दिया। जब गंदम की पहली फसल तैयार हो गई तो बैसाखी के मेले के दिन भी आ गए। तभी इनके यहाँ लड़का पैदा हुआ। उसने सोझला की मुनासबत से बेटे का नाम सोझल रख दिया, क्योंकि दोनों ही इसकी ज़िंदगी का उजाला थे। उसने सोझल की खातिर चोरी डकैती छोड़ी थी। सोचा था कि बेटे को एक मेहनतकश किसान रहने देगा। उसने मेहनत मुशक्क़त से इस वीराने में ज़मीन के एक छोटे से टुकड़े को, जिसका रकबा सिर्फ 4 बीघे था, आबाद करके घर बसाया था। गाय भैंस और बकरियों पर ज़िंदगी गुजार दी थी। नहीं चाहता था कि इसके बेटे को ज़माने की बुरी हवा लगे। उसने अपने इलाके का नाम भी बेटे के नाम पर सोझल वाली रख दिया। जब सोझल जवान हो गया तो उसने अपनी माँ की ज़ुबानी अपने नाना सोहना की दास्ताने हयात सुनी। माँ ने अपने वालिद को डाकू नहीं बल्कि एक हीरो बनाकर पेश किया था। सोझल इससे बेहद मुतासर हुआ और उसने भी वही किया जो इसके नाना ने किया था। वो डाके मारता, लेकिन इन घरों पर जिनके मकीन अंग्रेज़ों की मदद करते थे। कई बार वो अंग्रेज़ों के मुंह को आया मगर पकड़ा नहीं गया। जब उसने सुना कि अंग्रेज़ों ने जुलाहों के अंगूठे कटवा दिए थे तो इसका जवान खून खोल उठा। अब वो एक फरारी था, क्योंकि अपने कबीले के लिए लड़ा था और अंग्रेज़ हाकम ने इसके सर की कीमत मुकर्रर कर रखी थी। वो उम्र भर जंगलों में भटकता रहा। जब इसके वालिदैन की वफ़ात हो गई तो इसकी ज़मीन सोझल वाली दूसरे लोगों में तकसीम कर दी गई। आज भी डेरा गाज़ी के करीब सोझल वाली गाँव मौजूद है, लेकिन असल सोझल को कोई नहीं जानता।